بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ قاضی صاحب نے جو کیا درست کیا۔ قاضی ابو عمر محمد بن یوسف رحمۃ اللہ سے منقول ہے، جو قاضی پہلے دور میں قاضی وہ ہوتے تھے جیسے اب جج ہیں، ان کو جج کا درجہ تھا، ان کو قاضی کہا جا رہا ہے۔ قاضی ابو عمر محمد بن یوسف رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میرے والد محترم لوگوں کے فیصلے کر رہے تھے، اتنے میں خلیفہ معتز باللہ کا خاص غلام، جو خلیفہ تھا اس وقت کا، اس کا خاص غلام فیصلہ کروانے کے لیے فریق مخالف کے ساتھ کمرہ عدالت میں داخل ہوا۔ یعنی ایک اور آدمی جو دوسرا فریق تھا جس کے ساتھ جھگڑا تھا، اس غلام کا جو خاص غلام تھا خلیفہ کا، دونوں کمرہ عدالت میں داخل ہوئے، اور اس کا کسی معاملہ میں ایک شخص کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے مخالف فریق کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے خاص لوگوں کی نشست پر جا بیٹھا۔ ہوتا ہے نا کہ جج کے سامنے دونوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جو مجرم ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے مدعی، دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ مدعی کو بٹھایا نہیں جاتا کہ تم مدعی بیٹھ جائے یا مجرم بیٹھ جائے، دونوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو وہ اس شخص نے ایسے کیا، جو خاص غلام تھا خلیفہ کا، وہ خاص لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ نا اپنے اپوزٹ جو اس کا تھا اپنا فریق، اس کے ساتھ کھڑا نہ ہوا جا کے۔ حاجب دربان تھا، حاجب دربان کہتے ہیں، جو دربان تھا اس سے کہا، عدالت کے اصولوں میں سے ہے کہ فریقین ایک ساتھ کھڑے ہوں۔ جو درباری تھا، جو تھا اہل مادی جسے کہتے ہیں، جو واضح دیتا ہے، اس نے جا کر کہا کہ آپ بھی اس کے ساتھ جا کے نا، بیٹھنے والے کہا کہ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو، تو آپ ادھر علیحدہ نہیں بیٹھ سکتے، لہٰذا آپ بھی اپنے مد مقابل کے پاس اسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ کھڑا ہے، یعنی آپ کا جو دوسرا فریق ہے اس کے ساتھ جا کھڑے ہو۔ تو حاجب کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا، جو دربان تھا، المد تھا، جو بلاوے والا، اس کی بات کو اس نے جواب نہیں دیا کوئی بھی، جو خاص لوگوں میں جا کر خاص غلام بیٹھ گیا تھا، وہیں بیٹھا تھا۔ خلیفہ کا خاص غلام ہو کر فیصلے کے لیے ایک عالم آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا اس کے نفس نے گوارا نہ کیا، یعنی وہ چاہتا نہیں تھا کہ میں خاص ہوں تو میں اس کے عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں، تو اس کے نفس نے گوارا نہیں کیا، اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی۔ اس حرکت پر میرے والد کو بہت غصہ آیا، یعنی اس کی حرکت دیکھ کر میرے والد قاضی تھا، اسے بہت غصہ آیا کہ یہ اس نے کیا کیا ہے، اس کو بھی تو کھڑا ہونے کو کہا دربار نے، یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ میرے والد نے پکار کر کہا، تیری جرت کیسے ہوئی؟ تجھے فریق مخالف کے ساتھ کھڑا ہونے کو کہا جا رہا ہے اور تو انکار کر رہا ہے۔ اے خادم، کاغذ لاؤ تاکہ میں اس شخص کو عمر بن عمر کے ہاتھوں بیچ دوں اور اسے لکھ دوں کہ اس کی قیمت خلیفہ کو بھجوا دو۔ یعنی تمہیں میں عمر بن عمر کے ہاتھوں بیچ دوں تو وہ اس کے لکھ دوں کہ اس کی قیمت بھیج دو، یہ اسے آ رہا ہے، میں نے آپ کے ہاتھ بھیج دیا، یہ آپ کا قیدی یا آپ کا غلام۔ پھر حاجب کو حکم دیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاؤ۔ دربان کو پھر کہا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاؤ اسے، اور دونوں فریقوں کو برابر کھڑا کرو، اس کے ساتھ کھڑا کرو اسے جا کے۔ حاجب نے اسے زبردستی اٹھایا اور فریق ثانی کے ساتھ کھڑا کر دیا، اس دوسرے فریق کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ جب مجلس قضا برخاست ہوئی، یعنی جب وہ عدالت ختم ہوئی، تو وہ غلام خلیفہ کے پاس جا کر رونے لگا۔ جو خلیفہ کا خاص وہ غلام تھا نا، وہ خلیفہ کے پاس فوراً چلا گیا، جا کے رونے لگا۔ خلیفہ نے وجہ پوچھی کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا غلام نے کہ حضور قاضی صاحب نے آج میری بہت بے عزتی کی ہے اور مجھے ایک گھٹیا شخص کے ساتھ کھڑا کر دیا، حالانکہ میں آپ کا خاص غلام ہوں، میری ایک آدمی سے کیا برابری ہے؟ پھر خلیفہ نے غضب نہ ہو کر کہا، لیکن خلیفہ بھی وہ اچھا بندہ تھا، اس نے کہا، وہ غصے میں آیا خلیفہ، خلیفہ نے کہا، اگر قاضی صاحب نے تجھے بیچ دیتے تو میں اس کو منع نہ کرتا، میں اس کا فیصلہ برقرار رکھتا اور اپنے پاس نہ بلاتا کہ قاضی نے کیا ہے۔ میرے ہاں تیرا خاص مقام ہونا عدل و انصاف کے لیے آڑ نہیں بن سکتا، یعنی تو خاص میرا بندہ ہے، تو میں اس آپ کے لیے انصاف تو نہیں بدل سکتا نا۔ یہ ہوتے تھے
اگلے دور کے جو لوگ ہوتے تھے اتنے وہ انصاف پسند تھے، حکمران تھے، انصاف کرتے تھے. آج کل کے دیکھ لیں، پیسے دے کر باہر آ جاؤ، لاکھوں پیسے دے دو تو بڑے سے بڑا مجرم قاتل باہر آ جاتا ہے، بڑے سے بڑا کرپشن والا باہر آ جاتا ہے. آج کل ایسے ہو رہا ہے، عدالتیں بھی بکی ہیں، وہ سارے قانون بکے ہوئے ہیں. یہ قانون صرف غریب کے لیے ہے، امیر کے لیے نہیں ہے. ادھر تو بے شک عدل و انصاف سلطانوں کے لیے مضبوط ستون اور دین کے لیے بہترین سہارا ہے. قاضی صاحب نے جو کیا درست کیا. تو خلیفہ نے کہا کہ قاضی صاحب نے جو بھی کیا نا وہ درست کیا، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم، خدا حافظ.